اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا نہ کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹلی تو تھی نا, گٹلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹلی نہیں تھی تو درخت سے گٹلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے بھائی گٹلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹلی کہاں سے آ گئی. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا. اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے ملانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے.
نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے. ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اما ہوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا, وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی بانج ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا, بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں, تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دوہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء, یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلی مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا